أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين عبدالرحمن بھائی، ہم اگلے قص کی طرف اور اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تربیہ کو بھی فوکس کرتے ہیں، تو تربیہ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا کوئی نظم، کیا ترتیب ہے اور کس طریقے سے تربیہ آپ بچوں کی فوکس کرتے ہیں؟ یہ جو تربیہ کا جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس، یہ بھی بالکل پلے گروپ کے بچوں سے ہے۔ یعنی جو بالکل 2.5-3 سال کا بچہ ہمارے پاس ایڈمٹ ہو رہا ہے، وہاں سے لے کے میٹرک تک کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تربیہ کے پورے فریم ورک سے گزرتے ہیں، وہ پورے ان کی عادت اطوار پہ، ان کی کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر، ان کی اخلاقی تربیت کے اوپر، ان کی نماز کے اوپر، ان کے شعائر اسلام کے اوپر، ہر چیز کو باقاعدہ عملی طور پر سکھایا جاتا ہے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ بچوں کو چیز سکھانا، کیونکہ اکثر گھروں میں ماحول بھی نہیں ہوتے، تو وہاں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے جو پلے گروپ کی ٹائمنگ رکھی ہیں وہ 9 سے 12 رکھی ہیں، اور گریڈ 1 سے یعنی 7 سال کی عمر کا جو بچہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ صبح 8 سے شام 4 یعنی ایک پہر اسکول میں گزارتا ہے دن کا، صبح 8 سے شام 4۔ اس کو رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بچہ ایک تربیہ ماحول کے اندر جو ہے نا وہ اپنا ایک دن کا ایک پہر گزارے۔ اور اس کے بعد یہاں ہمارے پاس تربیہ کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم ہوم ورک بھی گھر کے لیے کوئی کام نہیں دیا جاتا، سب اسکول میں کروایا جاتا ہے۔ صبح کے ٹائم میں اسکول ہوتا ہے، اس کے بعد بچے ریسٹ کرتے ہیں، پھر شام 2 بجے سے اٹھ کے 3:30 بجے 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، اس کے اندر سارا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہوم ورک ہو یا ان کو فزیکل ہوم ورک دیا ہوا ہو، دونوں ہوم ورک بچے اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ گھر پہ جائیں تو صرف والدین کے ساتھ وقت گزاریں، والدین کی باتیں سنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم بچوں سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے آج امی کے ساتھ کتنا وقت گزارا، ابو کے ساتھ کتنا وقت گزارا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ والدین کی اقدار بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ نارمل اسکولنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب یہاں سے گھر جاتا ہے، وہاں سے ٹیوشن چلے جاتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے، خاصہ پڑھانے آتے ہیں، اور رات کو 12 بج جاتے ہیں اور بچہ سو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ بالفرض نہ بھی جائے تو گھر میں بیٹھ کے اس کو ہوم ورک دیے جاتے ہیں، رٹے لگا رہا ہوتا ہے، اتنا ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے، سارا وقت وہ اپنے ہوم ورک میں لگایا تھا۔ اور یہ جو ایج کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے، جب بچہ ٹین ایج میں جا رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، ٹین ایج سے پہلے کا جب اس کی ذہن کی پختگی آ رہی ہے، ذہن بن رہا ہے اس کا، اس ایج میں وہ سارا وقت اسکول میں، ٹیچر میں، بچوں میں، اپنے ہوم ورک اور رٹے میں گزارتا ہے، والدین کے ساتھ تو وقت نہیں گزارتا۔ پھر جب بچہ میٹرک کرتا ہے، پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ جو ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ جو ایک خاندان کی کسی دوست کے آنے، کسی مہمان کے آنے سے بیزار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے یہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو یونیفارم شلوار قمیض ہے، 9 سال سے بڑی بچوں کے لیے پردہ لازم ہے، چھوٹے سے بچوں کے سر کے اوپر سفید ٹوپی۔ اور ہم ہفتے میں صرف 4 دن پڑھاتے ہیں، ایک دن ہمارا خاص تربیہ کے لیے ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اس دن بچے صبح سے لے کے جمعے کی نماز تک تربیہ کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اخلاقیات سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، آداب سیکھتے ہیں، مینٹرشپ میں ہوتے ہیں، اسے درس ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کے، اپنے مینٹور کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کی سافٹ اسکلس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی ان کو سیرت کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اخلاقیات کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو دینی شاعر اسلام سکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جمعے کا دن خاص ہم نے کیا ہوا کہ جس دن صرف اور صرف اسلامیات پڑھائی جائے گی، صرف اخلاقیات پڑھائی جائیں گی، صرف تربیت پر کام ہوگا۔ تربیتی نصاب ہے، اس کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں بچے آپس میں ایک دوسرے کو، نماز کیسے پڑھنی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، معاشرے کے حقوق کیا ہیں۔ اگر جمعے کے دن ہمارے اسکول اس دن کا یونیفارم بھی ڈریس الگ ہے، سفید شلوار قمیض سارے بچے پہن کے آئیں گے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ کیمپس ہمارے الگ الگ ہیں، لڑکوں کے لڑکیوں کے الگ الگ کیمپس ہیں۔ حفظ میں بچہ جاتے ہی 7 سال کی عمر میں بچہ ہمارے پاس حفظ میں جاتا ہے، حفظ میں جاتے ہی بچہ الگ ہو جاتا ہے، گرلس کیمپس سے بوائز میں آ جاتا ہے۔ اور جو بچہ حفظ میں جاتا ہے، اسکولنگ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ 10 سال کے بعد الگ ہو جاتا ہے، یعنی کلاس 4 کے بعد الگ ہو جاتا ہے، 5 کے بعد الگ الگ کیمپس میں چلا جاتا ہے۔ حفظ کے ساتھ آپ کی اسکولنگ کا کوئی سلسلہ ہے؟ حفظ کے ساتھ بہت مختصر سی اسکولنگ رکھی ہوئی ہے، ورک بکس بنائی ہوئی ہیں، وہی بچوں کو دی جاتی ہیں، اور خان اکیڈمی سے تھوڑا بہت ابھی کام انشاءاللہ ہم اگلے 3 مہینے بعد شروع کرائیں گے۔ یعنی حفظ کے بچوں کے لیے بھی ہم یہ لیپ ٹاپ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پریکٹس، اپنی مشق جو ہے وہ اس پہ کر سکیں، یا اگر بالفعل وہ اسکولنگ بھی پڑھ رہے ہیں تو کتابوں کا بوجھ ہٹا کر صرف اپنے یہیں پہ کام کر لیا کریں، لیپ ٹاپ پر، پورٹل کے ذریعے، تاکہ کتابیں بک نہ والدین کو پرچیز کرنی پڑیں، نہ بچوں کو سنبھالنی پڑیں، کیونکہ لکھنے سے بچہ بھاگتا ہے، بچہ تو لکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ نے سیٹرڈے کے حوالے سے کچھ بتایا؟ ہفتے کا دن ہمارا جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹیز کا دن ہوتا ہے، اسپورٹس کا دن ہوتا ہے۔ اس دن بچوں کی چوائس ہوتی ہے کہ اس دن جو اسپورٹس کرنے کا دل چاہتا ہے، بچے اپنی ٹیم بنا کے، پارٹیز بنا کے اسپورٹس کر سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، کسی ایگزیبیشن میں جا سکتے ہیں، کوئی کانفرنس اٹینڈ کر سکتے ہیں، ورک شاپ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی طور پہ یہ بھی ایکٹیویٹیز کا ہی دن ہے۔ اس میں 12 ایکٹیویٹیز ہمارے پاس کروائی جا رہی ہوتی ہیں، جس کے لیے ہمارا ایک الگ سے ادارہ ہے، مریم انسٹیٹیوٹ آف آرٹس کے نام سے۔ اس میں وہ بچے بھی آتے ہیں جو مریم ایجوکیشن سسٹم میں نہیں پڑھ سکتے یا دور رہتے ہیں یا کسی وجہ داخلہ یہاں نہیں ہوا، تو وہ بچے MIE کے ممبر بن کر ہفتے کے دن اس ایکٹیویٹیز کو میں آ کے پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں۔